اب دیکھیں کہ رزق کو کہاں سے لے رہا ہے مولا. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ فانظر الی طعامک، قرآن کی آیت ہے. انسان اپنے طعام کو دیکھے، اپنے کھانے کو دیکھے. مولا اپنے کھانے کو کیا دیکھے؟ کہا کھانے کو دیکھنے سے مراد کھانے کو دیکھنا نہیں ہے، اس علم کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے لے رہا ہے. جو فرما رہے ہیں محترم، ہر ایک سے علم بھی نہیں لینا، ہر ایک کی ہر بات کو نہیں سننا. اب آج عقیدے کی جنگ میں اپنے عقیدوں کو محفوظ کرنا ہے، ولایت کے بارے میں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے. اس ولایت کے لیے اہل بیت نے قربانی کی. یہ علی کی ولایت تھی جس کے لیے حسین ابن علی اپنا پورا کنبہ لے کے کربلا پہنچا. یہ اسی ولایت کے تحفظ کے لیے اور کوئی مقصد. یہ سب سے بڑا دین کا ستون ہے اور دین کا سب سے بڑا رکن ہے ولایت علی ابن ابی طالب. امام حسین کربلا نکلے پورے کنبے کو لے کے، یہاں تک کہ اپنے 6 مہینے کے اصغر کو لے کے نکلے، اپنی 4 سال کی سکینہ کو لے کے نکلے. یہ جو امام حسین اپنے پورے گھر والوں کو لے کے نکلے، یہ ولایت علی کے تحفظ سے لیے نکلے. وہ علی جو اول مظلوم ہے کائنات میں. اہل بیت میں سب سے پہلا مظلوم علی ابن ابی طالب کی ذات. علی ابن ابی طالب نے کہا مجھ پر اتنے ظلم ہوئے، 25 سال میرے حلق میں ہڈی، میری آنکھ میں کانٹا تھا. امیر المومنین نہج البلاغہ کے جملے. آئے ایک روز علی گھر پہ آئے، جیسے ہی بیوی فاطمہ کے سامنے آئے تو بی بی نے پوچھا اے علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں. اٹھتے ہوئے کہنے لگے بی بی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بس مجھے سلام نہیں کرتے، بی بی میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب ہی نہیں دیتے. مظلومیت یہ ہے کہ وہ علی جس کے اتنے فضائل نبی نے بیان کیے، آتے جاتے علی 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 کہا کہ میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. 70,000 ممبروں سے اس علی پر سب و شتم کیا گیا. حسین جب کربلا میں زلجلہ سے زمین پر گرے نا تو کہیں سے تیر آ رہا تھا، کہیں سے تبر آ رہے تھے، کہیں سے نیزے آ رہے تھے. اتنے میں لعینوں نے چاروں طرف سے حسین ابن علی کو گھیر لیا. دیکھا ایک شخص کربلا کی گرم ریت اٹھا کر حسین پر پھینک رہا. جیسے یہ منظر دیکھا تو اس سے پوچھا مولا نے، کہا تو مجھے یہ گرم ریت اٹھا کے میرے زخموں پہ کیوں پھینک رہا ہے؟ کہا بغضاً لأبی، آپ کے بابا علی کے دل سے پھینک رہا ہوں. اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا ایام عزا رخصت کو ہے، کل 40 اس حسین کا چہلم ہے. کائنات میں جو بھی مرتا ہے اس کا چہلم ایک مرتبہ منایا جاتا ہے. یہ طلحہ حسین کی ذات ہے 1400 سال سے جس کا چہلم منایا جا رہا ہے. کبھی غور کیا ہے کہ حسین کا چہلم ہر سال کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ حسین کائنات کی وہ ہستی ہے جس کا چہلم وقت پر نہ منایا جا سکا، جس کا چہلم وقت پر نہ منایا جا سکا. 1 سال بعد جب یہ قافلہ زندان شام سے واپس آیا کربلا تو پھر اس حسین کا چہلم منا ہے. آپ نے 2 مہینہ ہونے والے ہیں، آپ مجلسوں میں روتے رہے ہوں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بیٹھا کیجئے مجلس میں یہ سوچ کے بیٹھا کیجئے کہ کسے فرصہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں. نہ جانے کس کے پہلو میں فاطمہ زہرا موجود ہو. آئے میرے حسین میں میرے بارے ہو سکے تو 2 آنسو دے دے حسین کے زخموں میں آرام کرنا. اجرکم علی اللہ. کبھی شرما کے مت رویا کیجئے. اپنے بچوں کو عادت ڈلوائیے کہ جب فرش عزا پہ بیٹھے بلند آواز سے روئیں. بلند آواز سے رونا چھٹے امام نے فرمایا تھا اللہم ارحم، اے خدا رحمت نازل کر. کس پر؟ کہ ان چیختی ہوئی آوازوں پر جو میرے حسین کی غم میں بلند ہوتی ہے. اگر رونا رہا ہے تو اپنے سیدھے بیمار مار دیا حسین کا ہدایت کی اجازت ہے. ہاں جب ولادت ہوئی، بس 2 جملوں کی زحمت، آپ مصیبتیں سنتے آئے ہیں. جب ولادت ہوئی امام حسین کی، رسول اللہ رونے لگے. جیسے ہی روتے ہوئے دیکھا بی بی فاطمہ نے پوچھا بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میرا یہ حسین کربلا میں 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا. جیسے یہ جملہ سنا جناب زہرا نے روتے ہوئے کہا بابا کیا اس وقت آپ نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹی میں نہیں ہوں گا. کہا
میرا شوہر علی مرتضیٰ نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں نہیں علی مرتضیٰ نہیں ہوں گے۔ کہا بابا کیا میں اس وقت نہیں ہوگی؟ کہا نہیں بیٹی فاطمہ تم بھی نہیں ہوگی۔ کہا کیا میرا لال حسن نہیں ہوگا؟ کہا نہیں حسن بھی نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگی روتے ہوئے بابا پھر میرے حسین پہ روئے گا کون؟ جیسے یہ جملہ سنا رسول اللہ نے کہا بیٹی زہرا پریشان نہ ہونا، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے حسین پہ روئیں گے، تیرے حسین کے بچوں پہ روئیں گے، تیرے حسین کی بہنوں پہ روئیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ جیسے یہ جملہ جناب زہرا نے سنا کہا بابا میں دروازے جنت پہ بیٹھ جاؤں گی، تب تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی جب تک میرے حسین پہ رونے والا عزادار جنت میں نہ چلا جاتا۔ بس عزادار نے مظلوم کربلا آپ کی آنکھیں نم ہوئی تو جملوں کی زحمت مسائل کی کل اربعین اس حسین کا چہلم ہے عزادار، اس حسین کا چہلم ہے عزادار۔ کون حسین؟ کربلا میں جب یہ کاروان کربلا سے روانہ ہوا اور شام پہنچا تو اس کاروان میں 46 بچے تھے، لیکن تاریخ میں لکھا ہے شام پہنچتے پہنچتے 46 بچے نہیں رہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، راستے میں آپ آج بھی جائیں گے 2600 کلومیٹر مختلف بچوں کی قبریں موجود ہیں عزادار۔ جب شام پہنچا تو شام میں 1 سال تک شامیوں نے دیکھا کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ باغی ہے، ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ خارجی ہے۔ شامی عورتیں جو آپ سنتے ہیں تاریخ کے اندر کہ اپنی چھتوں پہ گرم پانی لیے بیٹھی تھی، آپ جو تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ چھتوں پر کوئلے لیے بیٹھے تھے، یہ شامی عورتیں پتھر لیے بیٹھی تھی۔ یہ 50 سال تک اس علی کے خلاف پروپیگنڈا تھا، لیکن جب شامیوں کو پتہ چلا ہمیں بتایا گیا تھا یہ باغی ہے، یہ تو فاطمہ الزہرا کی اولاد تھی، یہ تو رسول اللہ کی نواسیہ ہے۔ شام میں کوہرام مچ گیا، شام میں کوہرام مچ گیا۔ کہا یہ بہت غلط ہوا، ہم نے آل رسول کو نہیں پہچانا، ہم نے آل علی کو نہیں پہچانا، ہم اسلام حامل نہیں کی اولاد سے۔ جب یہ کوہرام مچنا شروع ہوا تو یزید نے اعلان کیا، کہا کہ قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ عزادارو چند جملوں کی زحمت ہے، آپ اپنی آواز گریہ کو بلند رکھنا، میں مسائل پڑھوں گا تھوڑے سے۔ کہا کہ قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ جیسے یہ خبر جناب زینب کو ملی، کہا بیٹا سجاد میری 3 شرطیں ہیں، یزید سے جا کے کہہ دو اگر یہ تینوں شرطیں پوری کی جائیں تو میں آزاد ہو کے مدینہ چلی جاؤں گی۔ یزید کے سامنے سید سجاد شرطیں لے کے گئے، کہا میری پھوپھی نے کہا 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں کو مان لو تو ہم آزاد ہو کے مدینہ چلے جائیں گے۔ کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہا پہلے ہمارے تبرکات واپس کر دیے جائیں، دوسرا شہداء کے سب کو واپس کر دیا جائے، تیسرا شام میں ایک مکان خالی کرایا جائے جہاں بیٹھ کر ہم اپنے حسین پہ رو سکے۔ عزادارو تینوں شرطیں قبول کی گئی، دربار کے ساتھ ہی ایک جگہ کو خالی کرایا گیا جہاں ساری بیویاں جمع ہو گئی جو 1 سال تک گھٹ گھٹ کے روتی تھی۔ جب یہ جگہ خالی کرائی گئی اب کوئی مسائل نہیں بنتا تھا، کوئی بیوی کسی جگہ سے کہتی تھی واہ اکبرہ، واہ عباسہ، واہ حسینہ، واہ قاسمہ۔ عزادارو بیویاں بیویاں کرتی جاتی تھی، اتنے میں عزادارو بس چند جملوں کی زحمت تبرکات آنے لگے۔ جب ایک صندوق آیا نا تبرکات کا، بس 2 جملوں کی زحمت آپ نے گریہ کیا۔ جیسے ہی صندوق آیا اور بی بی زینب نے صندوق کو کھولا، پتہ ہے عزادارو صندوق میں کیا تھا؟ سب سے پہلی چیز چادر تطہیر کے اوپر 2 بالیاں لکھی ہوئی۔ عزادارو یہ وہی بالیاں تھی شام غریبہ میں جب شمر آیا تھا سکینہ کے بعد، کہا میں حسین کی بیٹی ہوں، لائن دونوں ہاتھوں سے بالیوں کو کہنا تماچوں کو مارا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ان 2 بالیوں کے بعد جو دوسری چیز تھی وہ چادر تطہیر تھی۔ یہ وہ چادر تھی جو فاطمہ الزہرا کی چادر تھی۔ عزادارو بیوی زہرا نے یہ چادر
گئے. جب خیموں کو غارت کیا جانے لگا نا تو بی بی زینب ساری بیویوں کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے, تیسرے خیمے سے چوتھے خیمے جب لے کے جاتی رہی, سارے خیمے چل رہے. اب بیویاں ایک جگہ پر جمع تھی, اتنے میں عمر صاحب نے حکم دیا بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائے. لائن پیسہ کیا آگے بڑھے اور بیویوں کے سروں سے چادروں کو اٹھانا شروع کر دیا. اتنے میں ایک لائن زینب قبلا کی طرف بڑھا, کہا میری طرف نہ آئیو, میں علی کی بیٹی, میں فاطمہ کی بیٹی ہوں. لائن نے نیزہ اٹھایا, نیزے کی آرے زینب قبلا کی بیچاری پر اتنی مارے, بیچاری سے خون کا بہانا. حضرت علی سے آدھر قلوب کیا گیا, آخری جملہ مصیبت کا. حضرت علی پتہ ہے تبرکات کے اندر کیا نکلا, آخری جو چیز تبرکات کے اندر نکلی وہ ایک انگوٹھی نکلی. انگوٹھی تبرکات کے اندر موجود تھی, پتہ نہیں کون سی انگوٹھی تھی. امیر بخار نے بچر کو بلایا, بچر سے پوچھا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ کہا اے امیر میں نے کربلا میں کوئی جرم نہیں کیا, میں نے کسی کا گلا نہیں کاٹا. کہا پھر بھی بتا تو نے کیا کیا؟ کہا اے امیر میں نے کسی کی سر سے چادر نہیں چھینی, میں نے کسی کا خیمہ نہیں جلایا. کہا پھر بھی بتا تو نے کیا کیا؟ کہا امیر مجھ سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی. کہا کیا غلطی ہوئی تھی؟